بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Allahu 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 اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو وجود نہ بخشتا. تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کی جاتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تذکرے ہوں، پھر ایسی محافل کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر ان محافل کا تذکرہ ایک رپورٹ تیار کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہنچاتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے پاس علم ہونے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے، مجھے بتاؤ. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جنت جہنم کے تذکرے ہو رہے تھے. فرمائیں کہ جنت کے تذکرے ہو رہے تھے، فرمائیں کہ مغفور اللہم، ان کی مغفرت کر دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اور کون سے زمانے میں کہ جس زمانے کے اندر کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے لوگ اسے تانے دیتے ہیں کہ جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت پر عمل کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. سنت ایک ہے، 100 شہیدوں کا ثواب صرف کس بات پر؟ کہ یہ پانی پیتا ہے سنت کے مطابق پیتا ہے. عمل صرف سنت پر عمل کرنا اور 100 شہیدوں کا ثواب ملنا. جہاد کے اندر اگر کوئی شخص شہید ہو جائے اس کا اپنا مقام ہے، درجہ ہے اپنا، لیکن وہاں پر اس شہید کو کہتے ہیں کہ تکلیف نہیں پہنچتی. کوئی نیزہ آیا لگا شہید ہو گیا، کوئی تیر آگے لگا شہید ہو گیا. لیکن مسئلہ کب ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب کوئی سر کے اوپر ٹوپی سجاتا ہے اور گزرنے والا اس کو کہتا ہے کہ کیا تم مولوی بن گیا. کوئی داڑھی سجاتا ہے اور کوئی گزرنے والا اس کو کہتا ہے کہ ارے تو کیا مولویوں کی باتوں میں آ گیا.
یہ زبان کے زخم ہیں جو پر نہیں ہوتے، بھرتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر کوئی ایک سنت پر عمل کر کے دکھا دے تو وہ 100 شہیدوں کا درجہ پاتا ہے۔ یہ عقیقہ یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ تو آج کی یہ بابرکت محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسی ذیل میں عقیقے کی فضیلت کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ ہمارے اس پروگرام کے مہمان خاص حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیٹھنا اور ہم سب کے قدم اس بابرکت محفل تک بڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ایک محفل ہے، کون اپنا وقت۔ کل قیامت کے دن پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس زمانے کے اندر کسی کونسلر سے ایک ووٹ کی قیمت اگر معلوم کریں تو وہ اس ایک ووٹ کو خریدنے کے لیے پیسے بھی دے دیتا ہے، گھر تک راشن بھی پہنچا دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ صرف ایک ووٹ کے لیے۔ یہی معاملہ ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو، کوئی بھی ہو، صرف ایک ووٹ کی قیمت اس کو معلوم ہے کہ میں ایک ووٹ کے ذریعے سے میری کرسی جانے کا اندیشہ ہے، میری کرسی کو زوال آ سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم انتخابات کے دنوں میں خوب کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صرف ایک ووٹ ہے۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، بعید ہی یہی معاملہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ کل میں اور آپ ایک نیکی کے لیے، ایک نیکی کے لیے جس کی قدر آج ہمیں اس زمانے کے اندر نہیں ہے، بخدا کل قیامت کے دن ایک نیکی کہیں سے مل جائے، ایک نیکی ہمیں قدر نہیں ہے نا، کل قیامت کے دن ہوگی کہ بس کسی طریقے سے میں نے کوئی نیکی کی ہو وہ مجھے سمجھ نظر آ جائے، میرا قرضہ ہو کسی کے اوپر میں نے وہ معاف کر دیا ہو وہ مجھے نظر آ جائے اور میں بارگاہ الہی میں اس کو پیش کر سکوں کہ پروردگار بہت گناہگار ہوں، بہت خطاکار ہوں، بہت سیاکار ہوں، لیکن یہ ایک نیکی میں لایا ہوں۔ اس کی قدر کب ہوگی؟ کل قیامت کے دن ہوگی۔ تو ہمارے مہمان خاص وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ان سے پہلے میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے قاری ادریس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. یہ تھے قاری ادریس صاحب جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. ایسی محافل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہ کی جاتی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محفلیں شاید کہ بارگاہ خداوندی میں قبول بھی نہ ہوتی ہوں. تو اسی لیے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری نوید صاحب کہ وہ آئیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت محفل جس حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. قاری صاحب نے بڑی پیاری تلاوت کی. کبھی کسی شخص نے کم سے کم حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ نہ کہا، اور میں چونکہ نعت خواں ہوں میں انشاءاللہ ایسے نہیں سنوں گا. سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ. ذرا ایک مرتبہ زور سے کہنا ہے سبحان اللہ. اب سماعت فرمائیں، درود شریف پر سلام کریں. اللہم صلی اللہ. وہ شہر محبت
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کم کر وہ چاند سمٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جدھر دل لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کم کر وہ چاند سمٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے آخری شاعری شاعر نے کیا خوب گائے گے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنا میری آنکھیں ترستی ہے یا رب میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارا مدینہ
تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، اور تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا تا حیات چاہے جتنی سزا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارا مدینہ دکھا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ ہوتا ہے ایک بخل بالمال اور ایک بخل بسبحان اللہ، کہ نعت خواہ نے شروع میں تو کہہ دیا کہ سبحان اللہ کہو، وہاں تو آواز تھوڑی بہت سنائی میں دی گئی، لیکن نہ آخر میں اور نہ بیچ میں کوئی سبحان اللہ۔ تو بھائی بخل بالمال وہ تو سمجھ میں آتا ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے میں تو مال ملتا ہے جاتا نہیں ہے۔ جنت کے اندر کیا ہوتا ہے سنتے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے قاری نوید صاحب تھے جو آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب ایک فرمائش پر میں طلحہ صاحب بن شاہد صاحب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور مختصر وقت میں نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے، خیال آیا، کمال آیا، تیری دعائیں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعائیں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں
بن گئے خیال آیا کمال آیا حرر حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے خیال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر ہے جس سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے خیال آیا کمال آیا یہ تھے بھائی طلحہ صاحب جو آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے بلا تاخیر اپنے مہمان خاص حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی و فضیلت عقیقہ کے عنوان سے خطاب فرمائیں حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن عليما
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ ہم سبھی کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اپنی کامل قدرت سے کائنات عالم کا نظام تن و تنہا چلا رہا ہے۔ اس کائنات کے نظام کے چلانے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا کوئی ثانی، شریک، مددگار، مشیر، صلاحکار، وزیر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات اس بات کی پوری اہل ہے کہ اللہ ہی کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کو بیان کیا جائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات اس بات کی پوری حقدار ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہر چیز نے اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہر چیز پر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں سمندروں کے پانی کے قطروں سے بڑھ کر ریت کے ذروں سے زیادہ اور درختوں کے پتوں سے بھی بڑھ کر درود و سلام اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ عقیقہ کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے، اور اس بات پر میں خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اس دور کے اندر اس قسم کے پروگرامات کو لوگ تفریح کا سبب اور ذریعہ بنا کر لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اپنے مال کو داؤ پہ لگا کر اللہ کی نافرمانی کی مجالس قائم کرتے ہیں۔ یہ سعادت کی بات ہے، اور میں بار بار اس بات پر یہاں بیٹھ کر اپنے دل میں اس محفل کو، اس میں قرآن کریم کی تلاوت، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
नात शरीफ और फिर उसके बाद चंद लम्हों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आपके लिए इसका एहतमाम किया गया है। मैं समझता हूं कि इस चीज की मुआशरे में जरूरत है और असल काम हमारा यही है, लेकिन हमें रास्ता किसी ने कोई और दिखाया है। इसलिए आज हम परेशान भी इसलिए हैं कि हमारी शादी ब्याह भी ऐसी शादी होती है कि हिंदुस्तान के हिंदू भी शर्मा जाए, और हमारी खुशियों के दूसरे प्रोग्राम भी ऐसे होते हैं कि उस प्रोग्राम में शिरकत करते वक्त मर्द और खवातीन इस बात को भूल चुके होते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम मुसलमान हैं। अल्लाह की तौफीक से ये बात साहिब दावत के दिल में अल्लाह ने डाली। जिस चीज की जरूरत थी कुरान करीम की मैंने आप हजरात के सामने 2 आयतें तिलावत की है और दोनों सूरह अहज़ाब से मुताल्लिक है। मेरे मुहतरम बरखुरदार मौलाना सज्जाद साहब ने अकीका की फजीलत पर और अकीका की महफिल के हवाले से बात करने का हुक्म दिया, लेकिन इस मौके की मुनासिबत से मैंने ये फैसला किया है कि मैं मुंतशिर गुफ्तगू करूं। मुंतशिर गुफ्तगू का मतलब ये है कि आपको अकीके के बारे में भी बताएंगे, आपको सीरत मुस्तफा के हवाले से भी कुछ बातें बताएंगे, लेकिन आपकी जरूरत की बात किया है। मैं समझता हूं ये नफ्स से बीमारी तलाश करना अच्छे डॉक्टर और हकीम की अलामत है और उसके माहिर होने की। अल्लाह की तौफीक से इस मुआशरे के अंदर रहते हुए मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि मुआशरे में बीमारी कौन सी है, हमने इलाज कौन सी बीमारी का करना है। इसलिए आज आपको मौका मिलता है जुमे के खिताबात में। पहली बात तो यह है कि हमारा मंशूर और दस्तूर ये है कि हम वक्त मुकर्रर है मस्जिद में नमाज का 2 बजे हमारा फैसला है कि हमने भी 1:55 से पहले नहीं जाना है, हमने वहां जाकर टीवी घड़ी को देखना है। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हमारी मस्जिद का इमाम साहब क्या कह रहा है, वो हमसे क्या बात करना चाहता है। और यहाँ ये भी कहूंगा तो बेजा नहीं होगा कि ये हमारे आइम्मा हजरात भी नफ्स से तशखीस नहीं करते हैं, बल्कि ये तो मौके की मुनासिबत से अगर रबीउल अव्वल है तो वो मौजू ले लिया, अगर मुहर्रम है तो वो मौजू ले लिया, अगर इसी तरह कोई और महीना है वो मौजू ले लिया। पूरे 4 जुम्मे लोगों को यही बताते रहे, लोग भी बैठकर सुबहान अल्लाह कहते रहे। और इस तरह वो मुहर्रम हराम में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मैदान करबला का वाक़या पूरा हो गया। रबीउल अव्वल के अंदर सीरत मुस्तफा पर बात हो गई। हर महीने के लिए कोई ना कोई उन्वान मुंतखब है और साल के 12 महीने उसको हम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। न मौलवियों को मुताला की जरूरत है, न मौलवियों को इस बात की जरूरत पेश आती है कि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि मुआशरे की जरूरत के आइन मुताबिक बात की जाए। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लेकर आए हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अहले ईमान से अल्लाह ने खिताब फरमाया। जरा गौर से सुनिएगा। और मेरे इल्म में ये बात लाई गई है कि शायद खवातीन भी इस महफिल में शरीक है, तो मैंने बैठे बैठे ऐसी बात का इंतखाब किया कि जो
خواتین کی بھی ضرورت ہے، جو ہمارے معاشرے کے مردوں کی بھی ضرورت ہے، اشتراکی طور پر مشترک معاملات ہے، کیونکہ خواتین کو تو بہت کم سننے کا موقع ملتا ہے۔ پہلی بات تو کہ وہ سنتی نہیں ہے کسی کی بھی، لیکن موقع بھی بڑا کم ملتا ہے۔ اگر سننے کا موقع مل بھی جائے تو کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، اپنی سنانے کو تیار ہے، لیکن موقع بھی کم ملتے ہیں۔ تو آج کا یہ موقع ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہماری سنیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنے قول کو ٹھیک کرو، اپنے بات کو ٹھیک کرو، جو بات زبان سے نکالتے ہو سیدھی اور ٹھیک بات کرو۔ آپ دیکھیں، یہ جو قول ہے نا، یہ جو بات ہے جو ہماری زبان سے نکلتی ہے، میں بھی اس وقت بول رہا ہوں، آپ لوگ بھی مختلف مواقع پر بولتے ہیں، اس زبان سے نکلنے والے کلمے کی اہمیت ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں زبان کو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو اس کے جسم کے اندر کچھ ایسے اعضاء دیے ہیں کہ جو بڑے قیمتی ہیں، اور ان میں سے ایک زبان ہے۔ یہ زبان آپ سب کے کام آتی ہے یا نہیں آتی؟ بولنے کے بھی کام آتی ہے میرے بھائی، اس سے آپ مختلف قسم کے ذائقے بھی چکھتے ہو، اور اسی زبان کی مدد سے آپ اپنی دل کی بات باہر بھی نکالتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر بے شمار فوائد رکھے ہیں، اور ہم تو اس چیز کو نہیں سوچتے، لیکن یہ جو زبان ہے نا، اس زبان پر ہی اگر بات کی جائے تو شاید وقت پورا ہو جائے، کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایسا نظام بنایا کہ آپ اگر اس کے اوپر کوئی چیز، اس کے اوپر کوئی چیز رکھو گے، یہ فوراً آپ کو بتائے گی یہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے، یہ آپ کو بتائے گی کہ اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ کیسا ہے۔ اور اگر آج سے پہلے نہیں بتایا تو ابھی آپ کے لیے اہتمام پرویز بھائی نے شاید اچھا کیا ہے، تو اب جب آپ زبان پہ رکھو گے تو پھر اس وقت میری بات بھی یاد رکھنا کہ اس کے اندر نمک مرچی کا کیا کمال ہے، اور ٹیسٹ اور ذائقے کیسے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کے گلے میں دو ایسے نظام بنائے کہ ایک نالی سانس کی، ایک کھانے کی۔ قدرت نے نظام ایسا بنایا کہ سانس والی نالی پہلے، کھانے والی بعد میں، لیکن جب آپ زبان کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو اس زبان کے اندر اللہ نے خاصیت یہ رکھی ہے کہ یہ آپ کے کھانے کے نوالے کو سانس کی نالی کے بجائے کھانے والے نالی میں دھکیلتی ہے۔ اگر تھوڑا سا 19-20 ہو جائے تو ہمارے پٹھان کہتے ہیں کہ وہ چگاڑ تو کھانسنا شروع، تھوڑا سا اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ادھر ادھر، نظام اللہ نے یہ بنایا کہ اس سانس کی نالی پر ایک ڈھکن رکھا ہے، جب آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ ڈھکن آٹومیٹک آ کے اس کو بند کرتا ہے، اور آپ کا سارا کچھ اس زبان کی مدد سے اس نالی کے اندر منتقل اور ہوتا ہے کہ جو آپ کے معدے میں پہنچتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ زبان آپ کو ذائقے بتاتی ہے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی زبان صرف ذائقے بتائے گی، اور جہاں صرف
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का भी हवाला दिया जाए तो हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान और आम जुबानों में एक फर्क ये था कि मेरे भाई हमारी जुबान ये बताएगी कि नमक है या नहीं है, ये बताएगी कि मिर्ची है या नहीं है, ये बताएगी कि जायका कैसा है। लेकिन मेरे नबी की जुबान में अल्लाह ने इस खासियत के साथ साथ ये खासियत भी रखी थी। मेरी और आपकी जुबान सिर्फ ये इत्तला दे सकती है, लेकिन पैगंबर की जुबान पर अल्लाह ने ये खासियत रखी कि जब आप जुबान पर कोई चीज रखते आपको ये भी बता देती थी कि चीज हलाल है या हराम। ये कमाल था रसूलुल्लाह की जुबान का। हम और आपकी जुबानों में ये चीजें, पहली बात तो ये कि मैं इस चीज का कोई एहसास भी नहीं, हमें इस बात की कोई परवाह भी नहीं है। हलाल है, हराम है, नजस है, पलीद है, जो भी है बस हमारे पेट में जाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम एक दावत आपकी भी की गई और ये दावतें करना ये भी सुन्नत है। आपकी दावत की गई और आप तशरीफ ले गए, गोश्त आपके सामने रखा गया। नबी अलैहिस्सलाम ने जब पहलाने वाला उठा के जुबान पे रखा, नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन वापिस किया और सहाबा से फरमाया इन्नहा शातुन क़द ज़ुबिहत बिग़ैरि इज़्नि अहलिहा, ये जो बकरी काटी गई है ये मालिक की इजाजत के बगैर काटी गई है, सिर्फ जुबान पर रखने से। और जब उस खातून से तहकीक की गई जिसने दावत की थी तो वाकई उसके शौहर ने उसकी इजाजत के बगैर उसने काटे। अब चूंकि खवातीन भी महफल में है और शौहर की बात भी आ गई तो यहां ये पैगाम भी आप ले जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने हुकूक दोनों मुतअय्यन किए, लेकिन शौहर का अपना एक हक है, इसलिए इजाजत तलब करना ये आपका फर्ज है। और अगर इस उन्वान पर बात करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ जुबान के हवाले से ये अर्ज कर रहा था कि इस जुबान के बेशुमार फवाइद और इंसान उससे क्या क्या फायदे ले रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां खाने पीने बोलने के लिए ये मददगार है, वहां इस जुबान की अगर गारंटी तुम मुझे दे दो तो मैं मोहम्मद जन्नत की जमानत तुम्हें देता हूं। जुबान की गारंटी मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। अब आप जानते हैं कि ये जुबान, और ये अगर महफल में उलमा है तो ये ज्यादा जानते हैं, आप इस बात को नहीं जानेंगे कि हमारी दर्स निज़ामी की एक मशहूर किताब शरह जामी है, अल्लामा जामी ने उसमें एक बात की है कि ये जो कलिमा है इसके मायने बताए कि अल कलिमा तो अल जरह, कलिमा जो जुबान से हम निकालते हैं, जो लफ्ज जुबान से निकालते हैं, इसके क्या मायने हैं? तो उन्होंने कहा इसके मायने है जख्म। और फिर उसी जगह पर उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक शेर नकल किया है तलबा को समझाने के लिए, लेकिन वो आपके काम की बात भी है, इसलिए मैं आपको भी बताता हूँ। उन्होंने फरमाया कि जराहातु सनानी लहन तयाम वला यल्तामु मा जराहल लिसान, ये जुबान इतनी खतरनाक है कि इसका जख्म अगर किसी को लग जाए तो उसकी
لیے کوئی مرہم پٹی نہیں ہے. ہاں تلوار کا زخم کسی کو لگ جائے تو اس کو مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ زخم وہ مندمل ہو جاتا ہے, کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا نشان ختم کرنے کا بھی بازار میں بڑا بندوبست ہے, اور اس سے آپ لوگ زیادہ واقف ہیں کہ وہ لیاؤ لگاؤ نشان بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن زبان جو زخم دیتی ہے اس کا اس وقت بھی مرہم نہیں تھا, اس کا مرہم آج بھی نہیں ہے, اس کا مرہم قیامت تک کے لیے بھی نہیں ہے. ایسی خطرناک زہر ہے اس کے اندر. اس لیے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, زبان کی ضمانت کی میں نے بات کی, اور ہمارے کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کا تعلق زبان سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں 99.9% مرد و خواتین اس معاشرے میں وہ ہیں کہ جو بولتے ہیں, زبان سے بات کرتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ سیدھی بات کرو, اس زبان سے متعلق سب سے پہلے فرمایا کہ اس کو صحیح استعمال کرو, غلط استعمال نہیں کرو. زبان غلط استعمال کیسے ہوتی ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ بات نہ نکلے. اس لیے کہ زبان سے جب دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب کو ختم کیا تو وہاں ایک باب باندھا, اور وہ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, اور فرمایا کہ اِنَّ اعمال بنی آدم وقولہم توزن, بنی آدم کے اقوال اور اعمال وزن کیے جائیں گے, گنے نہیں جائیں گے. تو یہاں میں قول کی بات کر رہا ہوں, قول کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے. اللہ نے کل کو اس کو تولنا ہے جو آپ زبان سے نکالیں گے. بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولنے کا ذکر ہے, اس لیے فرمایا کہ زبان سے کبھی بھی جھوٹ بات نہیں نکالیں. کسی معاملے میں بھی اس زبان کی اگر آپ نے لاج رکھنی ہے تو اس سے جھوٹ نہیں بولنا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کئی آیات کے اندر فیصلہ یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے گا اس پر میری لعنت ہو. اچھا, یہ لعنت کرنا تو ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے, اور خاص طور پہ خواتین تو لعن طعن کرتی ہی رہتی ہے, لیکن کبھی آپ کسی سے پوچھیں کہ اس لعنت کے معنی کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لعنت کرنا بہت بڑی بددعا ہے, بہت بڑی بددعا. پشتوں میں کہتے ہیں نا خیری دی, اور خیرے کرنے میں کون ماہر ہے, یہ بھی آپ سمجھا دو. خیرے سوپ گئی سڑی دیری خیری کئی کا زنانا, اگر جارو بھی سامنے پڑی ہو تو لات مار کے اس کو بھی بددعا دے دی. بچوں کو بددعا دینا, اپنے ہی اولاد کو بددعا دینا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں بھی فرمایا کہ میں نے جس وقت میں معراج کے سفر پر گیا تھا, میں نے جہنم کے اندر خواتین کو بڑی کثرت سے دیکھا. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اتنی زیادہ تعداد میں یہ عورتیں جہنم میں؟ فرمایا 3 وجوہات کی بنا پر, 3 باتیں ہیں. نمبر 1, بس ان کی زبان سے ہر وقت بددعائیں نکلتی. بددعا پر ان لوگوں نے بددعاؤں میں PhD کی ہے. ایسی بددعائیں کہ جو سوچ بھی نہیں سکتے آپ. اور بعض اوقات تو بددعا کے لیے بڑا عجیب اسٹائل ہوتا ہے, سر سے چادر ہٹا کے زمین پہ دونوں ہاتھ مار کے خدای ندا سدا.
لیکن ایک بات بتاؤں کہ بد دعا جب بندہ کرتا ہے تو اس وقت اس نے کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی ایک موقع پہ ایک بد دعا حضرت عائشہ کو دی اور وہ ایک جنگی قیدی آپ نے اس کے حوالے کیا کہ بھئی اس کا خیال کرنا نکل نہیں جائے. اور نبی علیہ السلام باہر واپس نکل گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً خواتین کی اپنی عادت ہوتی ہے نا, کوئی خاتون پڑوس کے آگے ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی. جب وہ ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی, قیدی نے دیکھ لیا کہ یہ مصروف اور چپ کے نکل گئی. اللہ کے پیغمبر آئے, دیکھا قیدی نہیں ہے, کدھر؟ حضرت عائشہ سے پوچھا آپ کے حوالے کو. اللہ کے رسول بس ادھر ہی. نبی علیہ السلام پھر فوراً واپس نکلے اور زبان سے یہ نکلا شلت یداک لاسو نہ شل او پدے وائنا سر باہر. اب اللہ کے پیغمبر واپس بھی نہیں آئے کہ حضرت عائشہ کے ہاتھ ٹیڑے ہونے لگے. اللہ کے نبی جب گھر پہنچے, حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو شل ہو رہے, درد شروع ہو گیا ہے, ٹیڑے پیڑے ہونے. نبی علیہ السلام نے فوراً وضو کیا, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ بس معاف کر دو, بس میں اپنی بد دعا واپس لے. تو جب بد دعا دی تو اس وقت کوئی اہتمام نہیں تھا, لیکن ٹھیک کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی کہ وضو بھی کرنا پڑا, مصلی بھی بچھانا پڑا اور پھر اللہ سے مانگنا بھی پڑا. اس لیے بد دعاؤں سے بالکل اپنی زبانوں کو روکو. خواتین کے لیے میرا پیغام ہے. اور بعض اوقات ہم اور آپ بد دعا دے دیتے ہیں, اس کا نتیجہ بہت دیر سے نکلتا ہے. آپ نے اپنے بچے کو بد دعا دی اور اللہ رب العالمین نے کہا بھی صبر کر, یہ پھل ابھی کچا ہے, جب پک جائے گا میں لے لوں گا. اور جب پھل پک گیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پھر رونا پیٹنا. آپ نے بد دعا نکالی. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں بھی زبان کا استعمال ہے, لیکن بات چل رہی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا زبان سے. اب اللہ نے خود اس کے لیے بد دعا دی ہے. خود ایک بد دعا ہماری اور آپ کی ہے, ایک بد دعا اللہ کی خود ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا جھوٹا. اپنی رحمت سے اللہ نے اس کو دوری کی بد دعا دے دی. اب آپ بتائیں کہ ہم بات کرنے سے پہلے کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. کسی بات کو کرنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں کتنی معلومات ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سچ کتنا ہے, جھوٹ کتنا ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ بِالصِّدْقِ, تم پر سچائی کو لازم پکڑنا ہے. کیوں؟ ان الصدق ينجي, یہ سچائی تمہیں نجات دے گی. وقتی طور پر کچھ بھی ہو جائے, لیکن سچ کا نتیجہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ اس میں نجات ہے. جھوٹ کے وقتی طور پر فوائد ہوں گے, لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نتیجہ ہلاکت ہے. اب فیصلہ آپ کریں کہ آپ نے ہلاک ہونا ہے یا نجات لینی ہے. ایک بات. دوسری بات, زبان کو جس چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری زبانوں سے محافل کے اندر جو بات نکلتی ہے وہ اس میں عموماً غیبت کی بات آتی ہے. بھئی غیبت کا تعلق زبان سے ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں. بھئی غیبت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ زبان سے ہے.
اور میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی کہ بھئی سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، سچ میں نجات ہے، زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، یہ بات میں نے بتائی نا۔ لیکن اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کو بعض موقعوں پہ سچ بولنا بھی پسند ہے، وہ سچ بولنا بھی ناجائز ہے، سچ بولنا بھی حرام ہے۔ اب آپ حیرت کریں گے کیسے؟ ابھی تک آپ سچ بولنے کی ترغیب دے رہے تھے، ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ سچ بولنے میں گناہ ہے۔ میرے بھائی، جب آپ غیبت کی تعریف پہچان لوگے نا، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کہ آپ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا جو اس کے اندر موجود ہو، جو بات اس کے اندر موجود ہے وہ بات آپ اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اب بسا اوقات اگر محفل میں کوئی شخص غیبت کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں نا یار غیبت نہیں کرو، وہ کیا کہتا ہے؟ لوگو رشتہ آوے منا، رشتہ آوے دروغ نہیں میری خبر خدا سے دا، تو فلانے کے اندر یہ معاملہ ہے، جھوٹ تھوڑی بولنا ہے، سچ بولنا۔ میرے بھائی، غیبت کرنا سچ بولنا کہ ایک آدمی کے اندر کوئی عیب ہے، ایک خاتون کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی ایسی بات ہے اور آپ وہ بات کر رہے ہیں، حقیقت پر مبنی سچ ہے، لیکن آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا قرآن کریم سے ذرا پوچھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ اب بعض دفعہ سچ بولنے سے بھی بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، اور میں آپ کو چونکہ میں نے عرض کیا کہ شاید خواتین بھی اس محفل میں شامل ہے، تو میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ، اور مثال بھی میں مولانا صاحب پہ دے دیتا ہوں، آپ لوگوں پہ بھی نہیں دیتا۔ مولوی صاحب فارغ ہو گئے، مدرسے سے گھر واپس آئے اور والدین نے شادی کا فیصلہ کیا، شادی ہو گئی۔ اب مولوی صاحب کی اہلیہ گھر میں ہے، آپ اپنی اہلیہ کے لیے کوئی سوٹ لے کر آتے، کوئی چیز لے کر آتے، ذرا غور سے سنیں میری بات۔ اب گھر میں موجود، ایک مثال کی بات کر رہا ہوں، گھر میں موجود ان کی بہن اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ آج تو محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ آج تو محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے۔ اب آیا ہے سوٹ، یہ غلط بات نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس کہنے والی نے جو سچ کہا ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سوٹ تو میرے اور آپ کے لیے آیا کرتا تھا، اب تو یہ اس محترمہ کے لیے آ رہا ہے، تو اس سے اس گھر کے اندر ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو۔ اور اگر آپ اس سے کہیں کہ ایسا کیوں کیا، تو میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے کیا؟ سچ تو بولا ہے۔ اس لیے اس قسم کے سچ سے بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ جس سے گھروں کے اندر اس طرح کے وبال پیدا ہو، اس طرح کے گھروں کے اندر لڑائیاں پیدا ہو، جس سے فساد پیدا ہو۔ اور میرے بھائی، اگلی بات جس کا تعلق زبان سے ہے وہ الزام ہے۔ اب میں سمیٹ رہا ہوں اپنی باتوں کو۔ ایک زبان ہے اور ذرا اس کے آپ کارنامے دیکھیں، ایک زبان، اس کے کارنامے دیکھیں، پہلے جھوٹ، پھر غیبت،
اب اگلی بات کیا ہے؟ الزام تراشی۔ الزام تراشی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کسی شخص کے متعلق ایسی بات کر دی جو اس کے اندر ہے نہیں، اور آپ نے کہہ دی، آپ نے الزام لگایا۔ اگلی بات کیا ہے؟ چغلی، ادھر کی بات ادھر کرنا۔ تعلق کس چیز سے ہے؟ زبان سے ہے یا آنکھوں سے؟ زبان سے ہے یا کانوں سے؟ زبان سے ہے یا ہاتھوں سے؟ ایک ہی چھوٹا سا گوشت کا لوتڑا ہے، لیکن یہ آپ کو، اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ذرا سوچیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس زبان سے آپ نے ادھر کی بات ادھر لگائی، لا يدخل الجنت نمام، ایسے شخص کو اللہ جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا۔ جنت میں داخلہ منع ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے اسی زبان کی میرے بھائی، کہ آپ اگر کسی کو دھوکہ دیں۔ اب آپ دیکھیں آج معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر دھوکہ، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہوتا ہے اسے لوگ سب سے بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، اور دھوکہ دے کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ۔ تاجر بھی دھوکہ دے رہا ہے بازار کے اندر بیٹھ۔ میرے بھائی، معاشرے کا ہر فرد دوسرے کو دھوکہ دینے کو اپنی ہوشیاری اور عقل مندی تصور کرتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جس نے کسی کے ساتھ دھوکے والا معاملہ کیا، یہ ہم میں سے ہی نہیں۔ اب آپ بتاؤ، اس دھوکہ دینے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ زبان سے۔ تاجر اگر تجارت کرتا ہے اور کسی کو کوئی چیز بیچتا ہے، اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے دھوکے سے، اور پھر خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا اور بڑے اس میں نے پیسے کمائے۔ ایک طرف تو آپ نے ایسا کیا، لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے آپ سے برات کا اعلان کیا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں۔ اور زبان ہی کی اگلی بات وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی کا تعلق بھی زبان سے ہے کہ آپ اگر کسی سے کوئی وعدہ کرے، کوئی بات کرے، ایک ہے وعدہ، ایک ہے معاہدہ، دونوں میں فرق ہے۔ یک طرفہ ہو تو وعدہ ہے، دو طرفہ ہو تو معاہدہ ہے۔ دونوں کی قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خاتون آئی اور ایک بچی بھی ساتھ تھی، ذرا غور سے سنیں میری بات۔ ایک بچی ساتھ تھی اور خاتون اللہ کے پیغمبر کے سامنے آئی۔ اب اس نے اس بچی کو پکارا، بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دیتی ہوں۔ اب جب وہ بچی آئی، نبی علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس خاتون نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجور ہے، میں اس کو دے رہی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا اور تم اس کو ویسے ہی بلا لیتی اور کچھ دیتی نہیں، تمہارے اعمال نامے میں فرشتے جھوٹ لکھتے، وعدہ خلافی لکھتے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ تو قدم قدم پہ بات کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس عہد کے متعلق قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کہا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس کے بارے میں آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور میرے بھائی، اگلی بات جس کا تعلق اسی زبان سے ہے، یہ میں صرف زبان پہ بات کر رہا ہوں، وہ جھوٹی قسمیں کھانا۔ جھوٹی قسم، بات پہ قسم کھانا، چیز کو بیچنے کے لیے قسم کھانا، خلاف حقیقت قسم کھانا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو آپ کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قسم کہ جو بندہ جان بوجھ کر حقیقت کے خلاف کھائے، اس
کا کفارہ بھی نہیں ہے اور اس کی معافی بھی نہیں ہے. اس کو یمین غموس کہتے ہیں. گویا کہ اس قسم نے اس کو گناہوں کی دلدل میں ڈبو کے رکھ دیا. اس کا تعلق بھی زبان سے ہے. لہذا میرے بھائی اس بات کا پورا خیال کیا جائے کہ چاہے کسی حوالے سے بھی ہو، بات بات میں قسموں کو کھانے سے اپنے آپ کو بچائے. اور اسی زبان کا تعلق، یہ میری آخری بات ہے زبان کے حوالے سے، کہ اسی زبان سے ہم گالی بھی نکالتے ہیں. گالی نکالتے ہیں اسی زبان سے گھروں کے اندر خاص طور پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے شخص کے لیے فرمایا کہ یہ منافق ہے. یہ منافق ہے جو گالی زبان سے نکالے. اور یہاں ہوا کی دوش پر میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیغمبر کی سیرت کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ ہم دعوے دار ہیں، ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کی امتی ہیں، ہمیں پیغمبر سے محبت ہے، ہونی چاہیے. ہمارے ایمان کا جز ہے پیغمبر کی محبت. اور اسی حوالے سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے الاحزاب کی وہ بھی پڑھی تھی. میں نے کہا تھا کہ معاشرے کو یہ پیغام بھی اسی توسط سے آج دے کے جانا ہے. میری اس محفل میں نوجوان بھی موجود ہے، ینگ جنریشن موجود ہے، لیکن آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ نوجوان طبقہ اپنے پیغمبر کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے حوالے سے آج کتنا غافل ہو چکا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے ارد گرد ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانی آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ وہ غمی خوشی میں بھی شریک ہے، آپ کی تعزیت پر بھی آتے ہیں، آپ بھی ان کی تعزیت پر جاتے ہیں، آپ کی شادی میں بھی آتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں. وہی قادیانی جس کو آپ حقیقت کے اندر جانتے نہیں ہیں، جس کے لیے آپ مجھ سے بحث کرتے ہیں، جس کے لیے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ کیسے کافر ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ کیسے کافر ہے، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، یہ کیسے کافر ہے، یہ قرآن بھی پڑھتا ہے. لیکن میرے نوجوانوں میری اس بات کو غور سے سن لو کہ یہ مشن اس وقت ملا غلام احمد قادیانی نے چلائی تھی جب اس نے کتابیں لکھی جس میں اس نے قرآن کے حوالے دیے تاکہ ان نوجوانوں کو بے راہ کیا جائے، ان کو گمراہ کیا جائے. یہ اپنے علماء کے ساتھ اس عنوان پر بحث کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے. لیکن الحمدللہ آج بھی علماء نے کسی حوالے سے اس میدان کو خالی نہیں چھوڑا ہے. آج بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کے ناموس کے تحفظ کے لیے علماء ہر میدان کے اندر موجود ہے. وہ کبھی بھی یہ سودا نہیں ہونے دیں گے. لیکن میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بدبودار عنصر سے اپنے آپ کو بچائیں. اس بدبودار عنصر سے آپ ہندو کے ساتھ روابط رکھے کوئی بات نہیں، آپ عیسائی کے ساتھ روابط رکھے کوئی بات نہیں، آپ کسی کولی بیل کے ساتھ روابط رکھے کوئی بات نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قادیانی کے ساتھ آپ کو روابط رکھنے کی شریعت اسلام میں کوئی اجازت نہیں. کیوں؟ ابھی آپ کو لمبی بات ہو جائے گی اور میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ 6 فروری کو عدالت عظمیٰ نے ایک فیصلہ دیا، پھر 24 جولائی کو فیصلہ دیا. ہمارے ملک کی عدالتوں کے اندر یہ فیصلے ہوتے ہیں اور اس بات پر کہ یہ مولوی چپ رہیں گے تو معاملہ نکل جائے گا. کیا فیصلہ دیا تھا کہ حالانکہ 1974 میں ہمارے آئین کے اندر یہ بات پاس ہو گئی تھی اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا. پاکستان کی آئین کا حصہ ہے یہ، آپ ڈرے نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات میں کر رہا ہوں لیکن میں آئینی بات کر رہا ہوں، میں قانونی بات کر رہا ہوں. جب ان کو کافر قرار دیا گیا تو ساتھ میں یہ طے ہو گیا کہ ان کی عبادتگاہ کا نام مسجد نہیں ہوگا. یہ اسلامی شاعر میں سے کسی چیز کو اپنے عبادت خانے میں
نہیں استعمال کریں گے، نہ قرآن کو، نہ آذان کو، نہ کلمے کو، یہ ساری ان پر قانونی آئینی پابندی لگی، لیکن ہماری عدالت عظمیٰ نے ان کو اجازت دینے کی کوشش کی، الحمدللہ۔ پھر آپ کہتے ہو نا کہ ان علماء کا معاشرے میں کیا کردار ہے، ان علماء کا یہ کردار ہے کہ اگر یہ نہیں اٹھتے، آج میں آپ سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 90% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے، 90% مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ ہمارا نوجوان تو سارا دن اس چیز میں مصروف ہے، تعلیمی نظام اتنا فرسودہ ہے کہ اس میں ان کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، یہ چیزیں عقیدے کے بارے میں کچھ نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس لیے میرے بھائی جب آئین میں یہ فیصلہ ہو چکا 1974 میں، اب 2024 میں اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ اس کا کیا گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس حوالے سے چونکہ سیرت کی بات کرنی تھی، اس حوالے سے اپنے پیغمبر سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ختم نبوت کو سمجھے، قادیانیوں کو پہچانے، قادیانیوں کو پہچانے جو آپ کو قرآن کی آڑ میں گمراہ کرتے ہیں، جو آپ کو نماز کی آڑ میں گمراہ کرتے ہیں، جو آپ کو مسجد کی آڑ میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم آپ لوگوں کو بار بار یہ بتا رہے کہ آپ ان کو پہچانو۔ یہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو مراد وہ ملعون ہوگا، وہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی ہوگا کہ جس کو اللہ نے ایسا ذلیل کیا تھا کہ جو گڑ کھانے کا شوقین ہوتا تھا باخدا اپنی واسکٹ کی جیب میں گڑ بھی رکھتا تھا اور ایک طرف وہ ڈیلا بھی رکھتا تھا استنجا کے لیے، اور اتنا اللہ نے اس کے مت ماری تھی کہ جس گڑ سے وہ کھانے کے لیے رکھتا تھا اسی سے استنجا بھی کرتا تھا اور چوستا بھی تھا۔ ایسا پلید آدمی تھا، اور اس پلید آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کہا کہ نہیں، آخری نبی میں ہوں، لعنت ہو اس پر، 1000 بار لعنت ہو۔ میرے نوجوانوں اور گھر کی خواتین کو بھی اس حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی قادیانیوں نے ایک اور مشن چلائی ہے۔ وہ کیا؟ وہ مشن یہ ہے کہ گھروں کے اندر قرآن کریم شہید ہو، دروازہ بجا کے آپ کو بولیں گے کہ بھئی اگر آپ کے گھر میں کوئی شہید قرآن کریم ہے ہمیں دے دو، ہم آپ کو نیا دے رہے بغیر پیسوں کے۔ اب ہم تو سادے سیدھے لوگ ہیں، خاص طور پہ یہ خواتین، وہ کہتے ہیں ہاں قرآن کریم تو ہمارے گھر پہ شہید ہے، وہ ان کے ہاتھ میں دیا، اور وہ جو نیا انہوں نے دیا انہوں نے تحریف کی ہے، انہوں نے اس میں رد و بدل کی ہے، اور ہمارے پاس پڑھنے والوں میں وہ صلاحیت اس حد میں نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر اس تحریف کو سمجھ سکے۔ لہذا یہ جو مشن ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہوشیار ہو جائے۔ اور آخر میں چونکہ عقیدے کی بات ہے تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور دین کا حصہ ہے کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کے شکرانے کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرف سے 2 بکروں کو ذبح کیا جائے، اگر بچی کی ولادت ہو جائے 1 بکری یا بکرے کو ذبح کیا جائے، اس سے دوست احباب کی دعوت کی جائے، اور اس کی شرعی حیثیت میں سے اصل مسئلہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن ہو یا پھر 14ویں دن ہو یا پھر 21ویں دن ہو، لیکن ہمارے ہاں تو 50 سال کے لوگ بھی کہتے ہیں جزمہ عقیقہ، حالانکہ شرعی حیثیت اس کی 21 دن کی ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو بعد میں اگر وہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جل جلالہ بطور صدقہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا زبان کے حوالے سے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھی ہے، خاص طور پہ نوجوان طبقے کے لیے یہ ہمارے دین کے اور ہمارے اسلام کے یہ
ستون ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ باتیں بتائی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین یا اللہ جو کچھ کہا سنا منظور مقبول فرما۔ الہ العالمین جو کہا اس میں سے جو سچ کہا یا اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دانستگی نادانستگی میں زبان سے کوئی غلط بات نکلی ہے یا اللہ اسے درگزر فرما۔ الہ العالمین اسے معاف فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں اس دعوت میں شرکت کے لیے آئے ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ دعوت کرنے والے ساتھی کے مال میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بچے کو عمر درازی اور صحت کے ساتھ الہ العالمین صالح اور نیک بنا۔ الہ العالمین یا اللہ فرما برداری کے ساتھ کامیاب زندگی، لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بچے کو ان کے لیے یا اللہ بڑھاپے کا سہارا بنا، ان کا فرما بردار بنا۔ الہ العالمین یا اللہ نبی علیہ السلام کی امت کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ان گھروں کے اندر جو یہاں آباد ہے سب آپس میں رشتہ دار ہے، ان کے جتنے بڑے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل صحت تندرستی نصیب فرما۔ الہ العالمین یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین یا اللہ جتنے لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہے اولاد کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے یا اللہ سب تیرے علم میں ہے، سب کی حاجت روائی فرما، سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین یا اللہ غزہ کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، قرآن اور سنت کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں ساتھ دیا ہے، محنت کی ہے یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔